الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل فأما الهوى فيسد عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سب ایک دفعہ تین کچھ دعائیں ہیں، وہ تین بار ہر دعا پڑھ لیجئے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہوا پرستی کی مذمت بیان فرمائی ہے. ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خواہش نفس کو معبود بنایا ہے. تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ خواہش نفس کو معبود بنائے یعنی حق اور باطل، جائز اور ناجائز میں فیصل خواہش کو بنایا ہے. جو خواہش ہے اسی پر چلتے، اپنے خواہش کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تفسیر معرف القرآن میں اشکال اٹھایا ہے کہ بتوں کی تو لوگ عبادت کرتے ہیں، قبروں کی بھی کرتے ہیں، تصویروں کی بھی کرتے ہیں، درختوں کی بھی، چاند کی بھی، سورج کی بھی، لیکن خواہش کی بھی تو کسی نے عبادت ہی نہیں کی. تو یہاں خواہش کو معبود کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ معبود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے. معبود اس کو کہا جس کی اطاعت کی جائے، اور جب خواہش کی اطاعت کی جا رہی ہے تو خواہش کو گویا اس نے معبود بنا لیا ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ خواہش کو معبود بنا چکے ہیں. اور جو آدمی اپنے خواہش کو معبود بنا لیتا ہے تو خواہش کا بڑا حملہ و خطرناک حملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ کی فہرست سے نکال کر کراتا ہے. اور جب آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر بلکہ جائز، حق اور دین کی خدمت سمجھ کر کے کرے گا تو پھر وہ توبہ بھی کبھی نہیں کرے گا، کبھی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی. اس لیے خواہش پرست کی سزا بھی بہت سخت ہے.
پہلی بات یہ کہ خواہش کا خطرناک حملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ کی فہرست سے نکال کر کراتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی میں ایک آیت کے تحت لکھا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. فرمایا کہ جو لوگ گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی جنتی لوگ ہیں. یعنی ہم گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشست رکھی ہے، اگر میرے بننا چاہتے ہو تو گناہ پر اصرار نہ کرو، توبہ کرو. تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ساخ الشیطان بجنودہ وخطا علی رأسہ التراب ودعا بالویل والثبور. شیطان نے اپنے اوپر مٹی پھینکنا شروع کیا اور ہلاکت کو، موت کو پکارنے لگا. حتی جاءت جنود من کل بر و بحر، یہاں تک کہ خشکی اور تری، سمندر میں جو لشکر ہے، خشکی میں لشکر ہے، سب جمع ہو گیا. وقالو، کہنے لگے ما لک یا سیدنا، سردار جی آپ کو کیا ہو گیا؟ چلا رہے، چیخ رہے، کیا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا آیت نزلت فی کتاب اللہ، ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نازل ہوئی ہے. فلا يضر بعدها احدا من بنی آدم ذنب. اب اس آیت کے بعد کسی انسان کو اس کا گناہ کوئی نقصان نہیں دے گا. ہم محنت کر کر کے شراب پلوائیں گے اور وہ شراب پینے کے بعد کہے گا اللہ میری توبہ معاف. ہم نماز کرا دیتے ہیں، یہ کہے گا اللہ میری توبہ معاف. ہم بڑے بڑے گناہ کرائیں گے، یہ کہیں گے اللہ میری توبہ، تو سب معاف. شیطان نے کہا کون سی آیت ہے؟ بتائیے آیت ہے. اب شیطان نے کیا کہا؟ کہنے لگے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، نفتح لہم باب الاہواء، ہم خواہشات کا دروازہ ان پر کھول دیں گے. اور خواہش کا خطرناک حملہ کیا ہے؟ گناہ کو گناہ کی فہرست سے نکال کر کرانا. فلا یتوبون ولا یستغفرون، نہ وہ توبہ کریں گے اور نہ استغفار کریں گے. ولا یرون الا انہم علی الحق، اور وہ کہیں گے ہم تو حق پر ہیں، ہم تو کیا ہے؟ حق پر ہیں، حق پر. کلمہ چمن میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تو یہ رہنماؤں کے جو بڑے بڑے کتبے اور تصویریں تم نے لگائی سب کو گراؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت السلام کی تصویروں کو مٹوایا، یہ سب مٹواؤں گا. یہ آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تصویر نبی کی بھی ہو اس کا بھی لگانا جائز نہیں ہے. تو کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی فلاں ہو، اس کی تصویر کہاں جائز ہے؟ لیکن ہم خوشی خوشی لگاتے ہیں اور کہو تو کہہ دے بھائی اس میں دین کی تشہیر انا للہ و انا راجعون. ذرہ برابر دل میں وہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر جنگی حالت ہے، جنگی حالت میں بھی بہت ساری چیزوں کی طرف انسان کا خیال نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تصویر کی شناعت کو
اس کی مذمت کو بتلاتے ہوئے بدخواہ کے مقام پر ٹھہر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، عمر جاؤ۔ بیت اللہ کے اندر مشرکین نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تصویریں بنے اس کو مٹا دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت، فلم يدخلها النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى محیت کل صورت فیہا، پہلے تمام تصویریں مٹائی گئی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصویر اس کو باقی رکھنا جائز نہیں تو کسی اور کی تصویر ہو سکتی، لیکن شیاطین نے کہا آپ پریشان نہ ہو، نفتح لهم باب الاہواء، ہم خواہشات نفس کا دروازہ ان پر کھولیں گے، فلا یتوبون ولا یستغفرون، گناہ کریں گے لیکن نہ توبہ کریں گے نہ استغفار کریں گے، ولا يرون الا انهم على الحق، اور وہ کہیں گے ہم تو حق پر ہیں۔ تو حق سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ کوئی نیکی سے توبہ کرتا ہے؟ تو یہ ہے خواہش نفس کا خطرناک حملہ کہ گناہ کو گناہ سے نکال کر کراتا ہے۔ اب قرآن کریم نے اس کی جو شدید مذمت بیان کی ہے وہ دیکھو، فرمائے وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خواہش پرست عالم کیوں نہ ہو، اللہ فرما رہے ہیں خود، اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے علم کے ساتھ۔ علی علم ایک ترکیب میں اذلہ میں ہو ضمیر سے حال ہے، علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور آگے کیا سزا ہے؟ وختم علی سمعہ، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر حق سننے بھی نہیں دیتے۔ خواہش پرست کو اللہ تعالیٰ حق سننے بھی نہیں دیتے۔ اللہ بچائے دوستو، لولائی میں ہمارا دورہ تھا اور الحمدللہ اتنے علماء محدثین اور بڑے قابل علماء آئے، لیکن جس گھر میں ہم رات رہے اس کا بیٹا، اس کا داماد، یا فیصل آباد میں ایک مدرسے کے فاضل، اور آج کل مولوی لوگوں کی ہی ہے کہ بس تجارت کرو، پڑھ کر کے تجارت میں لگے ہوئے، قوم کا پیسہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم پھر تجارتیں کرو، قوم نے تمہاری تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کیا ہے، اس لیے نہیں خرچ کیا کہ تم پھر کل تجارت کرو، اس لیے خرچ کیا کہ تم کیا کرو، دین کی خدمت کرو، مسائل قوم کو سکھاؤ، اس کی ضرورت پورا کرو۔ تجارت کے لیے آپ کہو کہ بھائی مجھے کل تجارت کرنا ہے، کہ تجارت کرنا ہے پھر ٹھیک ہے اپنا کام کرو۔ ہمارا پیسہ ان طلبہ کے لیے ہے جو ہمارے دین اور اسلام کی خدمت کے لیے ہے، ہم تو اس لیے اس پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ لگے تجارت میں۔ تو بالکل متصل مسجد کے اس کے گھر ایک رات بھی ہم نے ان کے پاس گزاری، لیکن ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی، آئے نہیں۔ اگر تیرا نظریہ کچھ اور ہے تو بھی یہ ہے کہ سن تو لو کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر میں جب دیکھا پوری مسجد اور یہ، پھر افسوس کہ آئندہ دور ہوگا تو ہم شریک، لیکن یہ معذور ہے، ہم کچھ اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں وختم علی سمعہ، اللہ نے ان کے کانوں پر کیا لگائے؟ مہر لگائے۔ جب اللہ نے اس پر حق سننے کو روک دیا ہے تو ہم سنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہماری طاقت زیادہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ سناتے بھی نہیں۔ مزاربت کے زمانے میں ہمارا تجربہ ہوا، ہم جاتے بھئی ہماری بات تو سنو، تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھو تو صحیح نا، یہ مزاربت ہے، شرکت ہے، اس کی شرطیں ہیں، ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالی تو ہم اس پر ذرا غور تو کرو۔ کہتے ہیں ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہر وقت دن جائز ناجائز حلال حرام اس میں پڑے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ان کو حلال حرام کا پڑا ہوا۔ یہ لوگوں کی بات، یہ بات ہے
کہ لوگ کہاں چل گئے، پھر کہاں سے کر گئے؟ ہمارے اور آپ کی ترقی حلال حرام جائز ناجائز کا جاننا، پھر حلال اور جائز کو اختیار کرنا، حرام اور ناجائز سے بچنا، یہ میرا اور آپ کا کمال ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ جو جتنا زیادہ حلال حرام کو جاننے کی کوشش کرے گا اور پھر اسی کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھے گا، امت میں پھیلائے گا، اتنا اس کی قیمت ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فرمایا نہیں فرمایا؟ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اخذ ید معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا یا معاذ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حلال حرام کے علم کی وجہ سے کیا فرمایا؟ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں حلال حرام کوئی مسئلہ ہی نہیں، اصل دین پہ آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ جائز ناجائز حلال حرام کو جب آدمی جانے گا نہیں تو آگے عمل کیسے کرے گا؟ کل چمن میں ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس طرح شرکت، میں نے کہا ایک وقت میں کہتے نہ، کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہیں، سال کے بعد اور سے لیے، پھر سال کے بعد اس طرح، لیکن میں حساب کرتا، سارے حسابات کر کے پھر لیتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے چیزوں کی قیمت کہتے ہیں بازاری قیمت لگائی، ساری چیزیں لگائی۔ میں نے کہا آپ ادھار پر سامان تو نہیں بیچتے؟ کہتے بیچتے۔ تو میں نے کہا ادھار کی حساب لگایا؟ کہتا ہاں۔ تو میں نے کہا یہ تو غلط ہے، جب شرکت اموال ہے اس میں مال کا نقد ہونا، حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا کسی کی ذمہ دین ہے اس کو راس المال بنانا جائز نہیں ہے، تو مسکرا کہتی ہے تو ہم نے نہیں کیا، کہتی ہے غلطی تو میں نے کی ہے۔ یہ بھی ہوتا کہ اس مان گئے۔ تو قوم اصلاح کے لیے تیار ہے، تجار کہتے ہماری تجارت صحیح کر لو، لیکن کوئی بتائے تو صحیح نا۔ اس نے خود مان لے کہ میرے اوپر بھی ادھار ہوتے ہیں دوسروں پر، تو اس کا ہم حساب کرتے ہیں، میرا 10 لاکھ 15 لاکھ کسی کے اوپر ہے، میرے اوپر 5 لاکھ ہے، 5 کو منفی کر لیا، کتنے رہ گئے؟ 10۔ تو اس کا 10 کا ہم نے حساب لگایا۔ اب دوسروں کو ہم نے شریک کیا تو اس 10 لاکھ کے ساتھ شریک کیا، تو میں نے کہا اس 10 لاکھ کے ساتھ شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ ابھی جو نیا ہے اس نے تو پورا سرمایہ نقد دیا ہے، اور قدیم شرکاء کا 10 لاکھ سرمایہ ابھی ادھار ہے، جب تک وصول نہیں ہوگا اس سے آگے آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ اور شرکت اموال میں سرمایہ آپ کے پاس حاضر ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے فوراً تجارت کر سکیں۔ تو حلال حرام جائز ناجائز کو سمجھ کر کے اس سے انسان، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام جائز ناجائز کے سمجھنے والے صحابی معاذ کو ہاتھ پکڑ کر کے فرما رہے ہیں کہ یا معاذ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھو تو صحیح ان لوگوں کی قیمت کیا ہے؟ فرماتے موت الف عابد قائم اللیل صائم النہار اہون من موت عالم واحد بصیر بحلال اللہ وحرام۔ ایک عالم ادھر ہے لیکن حلال حرام کو جاننے والا ہے، اور ادھر 1000 ایسے عابد جو نام کے نہیں، پوری رات عبادت کرنے والے، پورا دن ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں۔ یہ 1000 عابد یہ مر جائیں، ان کی موت آسان ہے، ہلکی ہے، ایک عالم کے مقابلے میں جو حلال حرام کا جاننے والا۔ آج کہتے ہیں ملا حلال حرام، یہ ہوا کا کارنامہ ہے کہ ہمیں حلال حرام جائز ناجائز
جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو خواہش نفس، تو یہ مزاربت کے زمانے میں جب ہم جاتے تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ایک دن سورہ جاسیہ کی تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت سامنے آئی، اور جب اس میں تھے وختم علی سمعہ وقلبہ، پہلے سمع کا لفظ ہے پھر قلب کا لفظ ہے. میں نے کہا قرآن کریم میں جہاں ختم کا لفظ ہے مور لگانے کا تو وہاں پہلے قلب ہوتا ہے پھر سمع. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. پورے قرآن کریم میں جو حافظ ہیں تو ختم کے بعد کون سا لفظ آتا ہے؟ قلب. پھر یہ ایک ہی جگہ میرے خیال میں ایسی ہے کہ یہاں پر کون سی جگہ یہ سما، کوئی اور جگہ ہے؟ ہاں وہ قلب کا پہلے جہاں ختم کا لفظ ہے تبع کا لفظ ہے تو وہاں پہلے قلب ہے پھر سما ہے. یہاں پر جب خواہش پرست کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ایک سزا تو یہ کہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر مور لگا دیتے ہیں، حق سننے نہیں دیتے. اب جب اللہ نہیں دے رہے تو ہم کون ہیں؟ کیوں کو دے؟ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اگر کوئی گھیر کر کسی بہانے سے اس کو کچھ حق سنائے بھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل پر بھی تو مور لگائی ہے، اس کے دل تک بات کیسے پہنچاؤ گے؟ تو دل میں بات نہیں جائے گی. باقی یہ کہ دنیا کا جو نقشہ ہے یہ بھی بہت بڑی عبرت گاہ ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ مجھے کئی ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے کہا کہ ہمارا دل بہت چاہتا تھا کہ ہم کچھ لیں، کچھ حاصل کریں، ہاں، لیکن کیا ہوا؟ کہتے میں نے ٹی جے الائنس ہاں وہاں جو انہوں نے کاروبار کیا تھا، اور پھر جب وہ گرے تو جو ایسے گرے کہ اس کے ایجنٹ گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لوگ ان کے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کر کے لے جا رہے تھے. تو وہ حالت میں نے دیکھی تھی. اس وقت میں کراچی میں طالب علم تھا، وہ مجھے یاد ہے. اس سے انہوں نے عبرت حاصل کر لی اور خرافات میں داخل نہ ہوا اور بچا رہا. اور آج خوش ہے، اٹک میں بہت بڑی مسجد کے اندر خطیب اور امام ہے. لیکن عبرت کے نمونے کے باوجود بھی اس کو عبرت حاصل نہ ہو، اللہ نے فرمایا جو خواہش پرست ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وجعل اللہ بصرہ غشاوہ، ان کی آنکھوں پر اللہ پردے ڈالتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں عبرت کے واقعات لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے. آگے خود فرمائے فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ اللہ ادھر گمراہ کر رہے، ادھر یہ ہدایت دے رہے، تو کوئی اور ہے جو اللہ سے اس کی طاقت زیادہ ہو کہ اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے وہ ہدایت دینا چاہے؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ خواہش پرستی یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ وَلَقَدْ صَدَقَ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا ہے. انتم اليوم فی زمان، عبارت یاد ہے بھول گئے؟ ہاں، انتم اليوم، آج تم اس زمانے میں ہو. ہاں، الہوا فیہ تابعون للعلم، کہ خواہش یہ علم کے تابع ہے. اچھا زمانہ ہے، اندر خواہش پیدا ہو گئی، طلب پیدا ہو گئی، علم سے جا کر پوچھتے ہیں. علم نے اجازت دی
ٹھیک ہے پورا کرتے ہیں، علم نے اجازت نہیں دی تو پورا نہیں کرتے. ہاں وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زمان، ان قریب تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے. ہاں یکون العلم فیہ تابعا للہوا، اس زمانے میں علم خواہش کے تابع ہو جائے گا. علم کیا ہو جائے گا؟ ہائے ہائے، جو آقا ہے، ہاں جو آقا ہے وہ کیا بن جائے گا؟ ہاں مملوک بن جائے گا، اور مملوک آقا بن جائے گا. جو متبوع ہے وہ تابع بن جائے گا، جو تابع ہے وہ متبوع بن جائے گا. جو حاکم ہے وہ محکوم بن جائے گا، جو محکوم ہے وہ حاکم بن جائے گا. حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس کا مطلب بیان کیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے، کہ علم خواہش کے تابع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو دل چاہے گا علم سے اس کو ثابت کرے گا. جو بات دل میں آئے بس علم سے اسی کو صغرے کبرے بنا کر ملائے گا. اب دل میں آیا کہ تصویر ہونی چاہیے اور ویڈیو ہونی چاہیے اور فلاں ہونی چاہیے، ہاں تو اسی کے لیے اب زبان سے کہے گا تصویر میں جو فوائد ہے اگر آپ سلم کو بھی پتا ہو تو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ کو بھی پتا نہیں تھا. حضرت حکیم علماء حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک ملا کے پاس، غیر مقلد ملا کے پاس کوئی گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ساس سے محبت ہو گئی. کس سے؟ ساس سے. اب دیکھو ساس کی حرمت یہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ اور یہ اشارت النص سے ثابت ہے، عبارت النص سے ثابت ہے؟ عبارت النص ہے نا. وازواج وامہات نسائکم، امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کے مائیں. نکاح ہوتی ہی ساس کیا ہو گئی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اس نے کہا مجھے اپنے ساس سے محبت ہو گئی. یہ ہے جب اللہ کا خوف نہ ہو. تو اس نے کہا کہ ساس سے محبت ہو گئی، اب میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، ساس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی جواز کی صورت ہے؟ اس نے کہا 1000 روپے لگسی. اس زمانے میں 1000 بہت تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے، 1000 روپے دیے. اس نے کہا دیکھو اب جواز کی دلیل سنو کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ اکثر شرکیہ کفریہ الفاظ کہتی رہتی ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ جس وقت آپ سے نکاح ہو رہا تھا اس وقت آپ کی بیوی نے کوئی کفریہ شرکیہ لفظ کہاں ہو. جب کہہ دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ مشرکہ. کیا ہو گئی؟ مشرکہ اور کافرہ. اور مشرکہ اور کافرہ کا نکاح مسلمان سے جائز نہیں ہے، لہذا وہ نکاح ہوا ہی نہیں. پھر کیا ہوتا رہا؟ زنا ہوتا رہا. زنا سے جو حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے کہ مزنیہ کی والدہ حرام ہو جاتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ ہاں اچھا 6 دفعہ گئے، 10:30 سے ہی نا، 10:30 انشاءاللہ 10:30. تو انہوں نے کہا کہ مزنیہ جس عورت سے کوئی زنا کر لے اس کے ماں کی حرمت، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اجتہاد ہے جو ہم پر حجت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھو اللہ نے ان سے، یہ فقہ کرام رحمہ اللہ سے جو باتیں کہلوائی، اللہ عالم الغیب ہے کہ مستقبل میں لوگ کیسے کیسے بہانے کریں گے
کہ نکاح کے باوجود بھی ساس کو کیا قرار دیں گے؟ حلال قرار دیں گے. تو ائمہ علیہ مرحمہ سے لکھوا دیا کہ یہ حرام ہے. ایک دفعہ جس عورت سے آپ نے زنا کر لیا اب اس کی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے. اور فتنے، اللہ اکبر، یہ فتنوں کے دروازے کا بند کرنا ہے. ایک مولانا نے بتایا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں حیران ہوتی تھی کہ جب میری بہو میکے چلے جاتی ہے تو میری بہو کی ماں والدہ ہمارے گھر آ جاتی ہے، تو بھئی تمہاری بیٹی تمہارے پاس گئی ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ایک یہ عجوبہ حل نہیں ہو رہا تھا. ایک دفعہ یہ آئی تھی تو میں کہیں پڑوس میں چلی گئی. جب واپس آ گئی تو اندر کمرہ بند ہے، بیٹا بھی اندر ہے اور اس کی ساس بھی اندر ہے. میں نے دروازوں سے دیکھا تو یہ آپس میں منہ کالا کر رہے ہیں. جب وہ چلی گئی تو میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا امی جان اس کے ساتھ پہلے سے میرا یہ تعلق رہا ہے اور اس نے اس شرط پر مجھے لڑکی دی ہے کہ مجھے بھی استعمال کرنا ہوگا. یہ ہے ائمہ علیہ الرحمہ کا کہ مزنیہ کی والدہ تجھ پر حرام ہے، اگر تم نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر بھی وہی زنا کا کام جاری رہے گا. لڑکی سے کیا تو پھر وہ ماں کے ساتھ کیا تو پھر لڑکی کے ساتھ جاری رہے گا. اس لیے فرمایا، اور بھی وجوہ ہیں، یہ حکمت ہی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ایک ایک مسئلے میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ جب یہ کافرہ ہو گئی اور مشرکہ ہو گئی تو نکاح تو ہوا نہیں. اب جو زنا کیا ہے اور زنا سے حرمت مساہرت کا جو مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے وہ ہم پر حجت نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے ساس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اس کا نام ہے خواہش پرستی. کہ جو عبداللہ بن مسعود کا قول کا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ نے مطلب کیا بیان کیا ہے کہ جو بات دل چاہے گا علم سے اسی کو ثابت کیا جائے گا، خواہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، آپ نے اسی کو ثابت کرنا ہے. اس لیے دوستو آپ بڑوں کی کتابیں دیکھیں، سب نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں تقلید شخصی واجب ہے یا نہیں؟ یہ تقلید شخصی کے وجوب کی سب سے بڑی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ تاکہ خواہش پرستی سے حفاظت ہو. کس سے ہو؟ خواہش پرستی سے حفاظت ہو. ورنہ ایک امام کا ایک مسئلہ خواہش کے مطابق ہے تو وہ اس امام کا لیا، دوسرا مسئلہ دوسرے امام کا خواہش کے مطابق ہے تو اس امام کو چھوڑا اس کا لیا، تیسرا مسئلہ تیسرے امام کا خواہش کے مطابق ہے تو اس کو لے لیا، چوتھا مسئلہ چوتھے امام کے آپ کے خواہش کے مطابق ہے تو اس کا لے لیا. تو یہ الفاظ میں تو کہے گا کہ میں اتنے بڑے مجتہد کا قول لے رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں خواہش پہ چل رہے. کس پہ چل رہے؟ خواہش پہ چل رہے. اس لیے فرمایا کہ ایک امام کی تقلید تمام مسائل میں کیا کرو. پھر وہ مسائل آپ کے خواہش کے مطابق ہے یا خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کو مانو، تاکہ خواہش پرستی سے کیا ہو؟ حفاظت ہو. یہ بات تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اب اگر آپ نے ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا لیا، دوسرا امام جابر رحمہ اللہ کا لیا، تیسرا امام مالک رحمہ اللہ کا لیا، تو آپ کیا بن گئے؟ خواہش پرست. اب اگر کوئی اشکال کرے تو کیا امام شافعی رحمہ اللہ جیسے مجتہد کے قول لینے میں خواہش پرستی؟ وہ بھی خواہش پرست ہے. اس کا تو یہ مطلب ہو گیا لوگ اپنے طرف سے مطالب نکالتے ہیں کہ پھر تو امام شافعی رحمہ اللہ خواہش پرست ہو گئے کہ ان کے پیچھے چلنے والا خواہش پرست ہو گیا. نہ، وہ خواہش پرست نہیں ہے، وہ جنت کے قافلے کا سردار ہے، لیکن تو کیا ہے؟ خواہش پرست ہے.
اس لیے انہوں نے جو قرآن و سنت میں غور فکر کر کے تحقیق کر کے جو مسئلہ بیان کیا ہے، ان کو اس تحقیق پر تو جنت ملے گی، لیکن تم نے اس کا قول جو لیا ہے وہ کس کی بنیاد پر لیا ہے؟ خواہش کی بنیاد پر لیا ہے، اس لیے تو خواہش پرست ہے، تو جہنم میں جائے گا۔ مولانا یاسر بھی یہ نئی بات ہے، اس کو ذرا سمجھو۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا تاکہ اس اعتراض کا حل ہو جائے، لیکن یہ توطیہ تمہید ضروری ہے اس کے لیے۔ اب ہم اور آپ فقہ حنفی کے مقلد ہیں، کس کے ہیں؟ اب فقہ حنفی کے 4 مفتی ہیں، ایک مفتی نے ایک فتویٰ دیا، دوسرے نے دوسرا دیا، تیسرے نے تیسرا، چوتھے نے چوتھا۔ اب ان مختلف فتووں میں خواہش پرستی سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ کہ ہم اس میں آزادی ہے کہ ایک مسئلے میں ایک مفتی نے مفتی صاحب نے میرے خواہش کے مطابق فتویٰ دیا تو میں نے اس کو لیا، دوسری جگہ دوسرے مفتی صاحب نے میرے خواہش کے مطابق فتویٰ دیا تو میں نے اس کو لے لیا۔ مولانا فیض محمد صاحب کے بعد جب تھے تو کہتے ہیں کہ پنڈی میں ایک مفتی ہے، اس نے ہمیں جواز کا فتویٰ دیا۔ اب سارے دنیا کے مفتی ختم، ایک نے دیا، بس ہم نے اس کو لینا ہے۔ تیسری جگہ پر بھائی وہ پنڈی والے مفتی نے تو آپ کے خلاف کہا، کہتے وہ کراچی والے مفتی نے ہمارے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ تو جو مفتی ہمارے خواہش کے مطابق فتویٰ دے اور بات کرے، ہم نے اس کو لیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ خواہش پرستی ہے۔ تو خواہش پرستی سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ سب کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے، اگر مختلف فتاوے ہیں تو وہ تھوڑی تحقیق کرے کہ کس فتویٰ فقہ حنفی پر مرتب ہے، اس کے مطابق ہے۔ جو فقہ حنفی کے مطابق ہے ہم اسی کو مانیں گے، خواہ ہمارے خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے مطابق نہ ہو۔ اور فقہ حنفی کی بات چھوٹا مفتی بتائیں، مشہور مفتی بتائیں، ترازو میں ڈال کر وزن زیادہ ہو یا وزن کم ہو، جو بھی بتائے، ہم چونکہ فقہ حنفی کے مقلد ہیں ہم اسی پہ چلیں گے۔ مفتی عبداللہ سے خیر المدارس کے فرمایا، کسی نے مجھے کہا کہ فلاں اتنا نامور اور بڑا مفتی ہے اور تم اس کے خلاف کیوں فتویٰ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن ان کتابوں کے موافق چلیں گے تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کتابوں کے خلاف چلیں گے تو ہم ان کتابوں کے پیچھے چلیں گے، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں، ہم انہیں پہ چلیں گے، ہم کسی دوسرے کے رائے پر اس کے خلاف اگر ہے تو اس پر چلنے کے پابند نہیں ہے۔ تو اگر مختلف فتاوی ایک مذہب کے مفتی صاحبان دیں تو اس میں بھی خواہش پرستی سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ کہ جو فتویٰ فقہ حنفی پر مبنی ہے، جو فقہ حنفی بتا رہے ہیں، تو وہی فتویٰ ہم نے قبول کرنا ہے، خواہ وہ ہماری خواہش اس سے پوری ہو یا پوری نہ ہو۔ فقہ حنفی کسے کہتے ہیں؟ مفتابہی اور راج قول، مفتابہی اور راج قول، یہ نام ہے کس کا؟ فقہ حنفی کا۔ بعض لوگ یہ جو غیر مقلد ہیں وہ فقہ حنفی کے شاذ اقوال پر اعتراض کرتے ہیں، تو شاذ اقوال یہ فقہ حنفی نہیں ہے۔ جیسے احادیث میں شاذ حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں، لیکن شاذ حدیثوں کو حدیث نہیں کہا جاتا۔ صحیح حدیث ہو، حسن حدیث ہو، اس پر کوئی اعتراض کر کے دکھائیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو قراءات ہیں اس میں شاذ قراءات ہے نہیں، لیکن شاذ قراءات کو کوئی قرآن کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ تو اسی طریقہ پر شاذ اقوال اگر فقہ حنفی میں بھی آ گئے تو ان کو فقہ حنفی نہیں کہا جاتا۔ فقہ حنفی کس کو کہا جاتا ہے؟ مفتابہی اور راج اقوال کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ جو مفتابہی اور راج اقوال بتائے گا ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے علماء سے گزارش ہے کہ خواہش پرستی جو بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، اور جس پر شدید وعید قرآن نے بیان کی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے۔ حدیثوں میں بھی ہوا کے خلاف کتنی باتیں،
آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے امت پر جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ دو چیزوں کا ہے، ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوا، ایک ہوا ہے، ہوا من خواہش نفس، اور دوسری چیز طول الامل، لمبے لمبے امیدیں۔ پھر آگے فرمائے فاما الہوا فیصد عن الحق، ہوا کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ کہتا خواہش حق سے روک دیتی ہے کہ حق پر نہ جاؤ، تو حق سے روکنے والی چیز ہے ہوا۔ جب آدمی خواہش پرست بن جاتا ہے پھر وہ حق پر عمل کرنے کہاں دیتی ہے، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ آپ کو حق سے ہٹائے گی۔ تو قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، تفاسیر میں ہوا 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 اس کی مذمت آئی ہے۔ تو فقہ حنفی پر چلنے کی صورت میں اگر ہمارے فقہ حنفی کے مفتیان کرام کے فتوے مختلف ہیں تو ہم کس فتوے کو لیں گے؟ جو فقہ حنفی پر مرتب ہے، مبنی ہے، اسی کو لینا، خواہ وہ ہماری خواہش کے مطابق ہے، خواہش کے مطابق نہیں، تو یہ ہم خواہش نفس سے، ہوا سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر کبھی ایک کا، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا، تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ خواہش پرست ہو جائیں گے۔ اللہ پاک حضرات فقہ کرام رحم اللہ کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ ان حضرات کے سنی عمل اور انداز بیان، انداز تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کے خلاف اگر بڑے سے بڑے آدمی نے بھی رائے دی ہے تو اس کی رائے کو چھوڑا اور بتا دیا کہ یہ رائے مذہب کے خلاف ہے، اور جو مذہب ہے اسی کو لیا ہے۔ یہ ایک تربیت ہے، ایک طرز زندگی ہے جو وہ بتا رہے ہیں۔ نامور عالم ہو، مانتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں نامور ہے، بہت بڑا ہے، سمجھدار ہے، لیکن اس مسئلے میں اس سے غلطی ہو گئی ہے، تسامح ہو گیا، تو انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں سے ان سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے مذہب کا مسئلہ یہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرما رہے ہیں کہ علامہ حسکفی رحمہ اللہ عمدۃ المتاخرین ہے، متاخرین کے اندر ان کی ایک بڑی شان ہے، عظمت ہے، اور فقہ کو جاننے والے ہیں، لیکن وقف کا ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ان سے تسامح ہو گیا اور ثواب کے خلاف لکھ دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میرے سامنے جب اس مسئلے سے متعلق سوال آیا تو جو فقہ حنفی کی بات تھی میں نے وہ لکھ دی، اور میں نے علامہ حسکفی رحمہ اللہ کی بات چھوڑ دی۔ کچھ لوگوں نے میرے فتوے پر اعتراضات بھی کیے، اور اعتراضات کی بڑی دلیل ان کے پاس یہ تھی کہ چونکہ علائیہ کے اندر یہ مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے اور اس کا مصنف عمدۃ المتاخرین ہے، ان کی بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس کی شخصیت کو دلیل بنا کر کے میرے جواب کو رد کیا۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھو، فتوے پر اقدام بغیر علم کے یہ کتنا جہل عظیم ہے۔ اگر بڑی شخصیت نے کوئی بات ثواب کے خلاف لکھ دی تو اب تھوڑی بات ہے کہ ہم نے اس کی وہ بات بھی لینی ہے۔ اگر یہ علامہ حلبی رحمہ اللہ کی شرح کو بھی دیکھ لیتے تو بھی ان کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ یہاں پر علامہ حسکفی رحمہ اللہ سے خطا ہو گئی ہے، تعبیر میں کیا کیا ہے، اس سے خطا ہو گئی۔ جب خطا ہو گئی ہے تو اب اس کو میرے فتوے پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اس طرح ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں محدث کبیر ہے اور فقیہ کبیر ہے، اور یہ ایک زمانے کی بھی نہیں ہے، 200 سال پہلے گزرے ہوئے ہیں۔ علامہ حسکفی تو 150 سال پہلے کے ہیں، اور یہ محدث کبیر کتنے سال ہیں؟ 250 سال پہلے کے گزرے ہیں، ایک زمانے کے بھی نہیں۔
انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہر الروایہ اور روایت الاصول اس میں فرق ہے، اس میں تساوی کی نسبت نہیں ہے، بلکہ اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جس عبارت سے استدلال کرتے ہوئے اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ثابت کی ہے، اس عبارت سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی۔ لہذا فقہ حنفی کے اور ہدایت کے جو شراح ہیں علیہم الرحمہ، انہوں نے جو بات لکھی ہے کہ اس میں تساوی کی نسبت ہے، جو ظاہر روایت ہے وہی روایت الاصول ہے، جو روایت الاصول ہے وہی ظاہر روایت ہے، تو یہ بات ان کی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اتنے بڑے محدث کبیر سے جب تسامح ہو گیا تو اس کی نشاندہی کی کہ یہ خطا ہے، اور کسی نے توپ نہیں چلائی علامہ شامی اوپر، کوئی بمباری نہیں کی، کتنے بڑے آدمی کے رائے کو رد کیوں کیا ہے۔ اور آج ایک زمانے کے، لیکن ایک مشہور ہے ایک مشہور نہیں ہے۔ اب مولانا فضل کریم صاحب کو دنیا نہیں جانتی، تو اب یہ دنیا نہ جانے، اب یہ فقہ حنفی کی بات بھی کرے گا تو کہتے ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ مشہور آدمی نہیں۔ بھئی کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن، بھئی صحیح بات وہ مومن کی گمشدہ بات ہے، جہاں دیوار پر بھی ملے تو بھی لو، جہاں بھی مل جائے، چھوٹے میں سے ملے بڑے سے ملے کسی سے بھی ملے تو ہمیں لینا ہے۔ اس کو توڑا دے کہ ہم نے بتانے والوں کو تولنا ہے، ہم نے بات کو تولنا ہے، بتانے والوں کو نہیں تولنا۔ کس کو تولنا ہے؟ بات کو ہم نے تولنا ہے۔ اب حضرات صوفیاء رحمہ اللہ کتنے بڑے لوگ ہیں، حضرات محدثین رحمہ اللہ خود مانتے ہیں کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کی بڑے اللہ سے تعلق ہے، عظمت ہے، لیکن حدیث کی صحت اور ذوف میں ان کا قول کوئی حجت نہیں ہے۔ تو حدیث میں یہ حجت نہیں، سب نے اس پہ رد کیا ہے۔ اس کی عظمت اپنی جگہ پر ہے تو قول اپنی جگہ پر ہے، تو اس کی ذات پر تو ہمارے قول پر ہے، تو قول ہم نے ذات پر نہیں تولنا، قول ہم نے تولنا کیا ہے کہ کون سا قول فقہ حنفی پر مبنی ہے، کون سا قول فقہ حنفی سے ہٹا ہوا ہے۔ جو فقہ حنفی پر مبنی ہے، راجح اقوال پر مبنی ہے، جو فتویٰ راجح اقوال پر مبنی ہے، مفتبی اقوال پر مبنی ہے، وہ فتویٰ قوی ہے، اگرچہ چھوٹے درجے کے عالم غیر مشہور عالم کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل مصیبت یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اگر جہنم میں جا رہے تو ہم بھی جانے کے لیے تیار ہے، فلاں نہیں جائے گا اس مسئلے سے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہی تو پھر ہم وہی بھی کہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اگر اس مسئلے میں جہنم میں جا رہے ہیں تو میں بھی جانے کے لیے، اگر وہ نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، حالانکہ وہ نہیں جائے گا اس لیے کہ اس نے تحقیق کی ہے، وہ معذور ہے، اور آپ جائیں گے اس لیے کہ آپ کیا ہے؟ خواہش پرست ہے، اور خواہش پرستی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح اگر کسی مفتی صاحب سے تحقیق میں خطا ہو گئی اور اس نے فقہ حنفی کو پورے طور پر نہیں سمجھا یا کچھ ہو کر کے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تحقیق کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ معذور ہو جائے۔ لیکن آپ جو ان کے فتوے کو لے رہے کس کی وجہ سے لے رہے ہو؟ خواہش کی وجہ سے ہو رہے، تو آپ تو خواہش پرستی کرے جو حرام ہے تو آپ کو تو گناہ ہوگا۔ جیسے وہاں پر امام پر ہم گناہ کا الزام نہیں لگا رہے تو یہاں پر بھی کسی مفتی پر ہم گناہ کا الزام نہیں لگا رہے۔ آج مصیبت ہے کسی کو کہو کہ فلاں کے پیچھے چلو گے تو تم خواہش پرست ہو اور یہ حرام کر رہے ہو، کہ اس کا مطلب تو یہ کہ وہ خواہش پرست ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ تقلید شخصی کا جو تم نے حکم لگا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ائمہ خواہش پرست ہے۔ جب یہ مطلب یہاں پر نہیں ہے تو وہاں پر بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ ہماری بات ان سے متعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے تحقیق میں معذور ہو، اللہ ان کو معذور فرما دے کہ انہوں نے تحقیق کر کے تحقیق میں ان سے کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی، لیکن آپ تو معذور نہیں، آپ کے سامنے تو پوری بات موجود ہے کہ یہ مفتابی قول ہے، یہ راجح قول ہے، یہ فقہ حنفی ہے، اور یہ جو دوسرے فتاوے ہیں یہ فقہ حنفی سے ہٹ کر ہیں، تو آپ نے فقہ حنفی پر چلنا ہے، اس پر نہیں چلنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خواہش پرستی سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ وہ فتویٰ، وہ قول، وہ رائے جو فقہ حنفی پر مبنی ہے اس کو ہم نے لینا ہے، خواہ اس سے میری خواہش پوری ہو یا خواہش پوری
نہ ہو، ہم نے اس کو لینا ہے، بس بات ہی ختم۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے اسی کو آپ کو بتایا، اس کا ایک حوالہ بتا دیں، کتاب میں نکالو، بسم اللہ، صفحہ نمبر 'نہیں پہلے جو ہے نا صفحہ نمبر 1 بتا رہا ہوں، کسی نامور شخصیت کی رائے، یہاں سے تمہید صفحہ نمبر 13۔ مولا یاد سے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کو خوب یاد کرنا ہے۔ آج کل مصیبت ہے کہ جس کو کہتے ٹھیک ہے بھائی، اگر فلاں جہنم میں جا رہے تو ہم بھی جا رہے ہیں، فلاں نہیں جائے گا، تصویر کے مسئلے میں جواز میں اگر فلاں نہیں جائے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، یہ مولویوں نے سیکھا ہے۔ پھر تو اماموں کے بارے میں بھی یہ کہے گا کہ گوبھی کھاؤ، ہاں سانپ اور بچھو بھی کھاؤ، کسی امام کے نزدیک تو جائز ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں سمندر کے اندر جو گن بلا ہے سب کھاؤ۔ کہتے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مچھلی حلال ہے، بہ کہ کوئی چیز حلال ہے، لیکن فلاں تو گنجائش دے رہے ہیں، تو فلاں اگر اس کے کھانے کے فتوے سے گمراہ نہیں تو میں بھی گمراہ نہیں ہوں گا، تو ہر بلا کھاؤ، ہر گن کھاؤ۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو یہ خواہش پرستی ہے، کیا ہے؟ تو یہ ایسی، اور اس خواہش پرستی کی وجہ سے وہ امام خواہش پرست نہیں بن رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم کسی کو کہیں کہ تو جو تمہارے خواہش کے مطابق ہے اس کو لے رہے، فتوے کو لے رہے، تو خواہش پرست ہے، تو اس سے جس کا فتویٰ لیا جا رہا ہے اس مفتی پر خواہش پرستی کا الزام نہیں ہے۔ چلیں تمہید، بعض غلط فہمیوں کا ازالہ۔ نمبر 1، کسی نامور شخصیت کی رائے اور تحقیق کو محض اس کی شخصیت کی بنا پر مدلل رائے اور تحقیق پر ترجیح دینا۔ آج کل عام ذہن یہ ہے کہ اگر کسی نامور اور مشہور شخصیت کی ایسی رائے اور تحقیق جو بلا دلیل ہو یا مرجوح اور شاذ اقوال کی مرہون منت ہو کے خلاف کوئی تحریراً یا تقریراً ایسی رائے اور تحقیق پیش کرے جو مدلل ہو اور اقوال راجحہ پر مبنی ہو، تو نہ تو اس مدلل رائے اور تحقیق کو سنا جائے اور نہ ہی اس کو قبول کیا جائے، حالانکہ یہ ذہنیت خلاف اصول ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے کسی شخصیت کی شہرت کی وجہ سے مدلل بات کے رد کرنے کو ناجائز، جہل عظیم، احکام شرعیہ کو ٹھکرانے میں تہور اور دیدہ دلیری و بے باکی کہا ہے۔ کسی کی رائے اور تحقیق کے راجح اور معمول بھی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رائے اور تحقیق قوی دلائل اور اقوال راجحہ پر مبنی ہو۔ محض قائل کے عظیم المرتبہ ہونے یا اس کی شہرت اور علمی مقام سے اس کی رائے اور تحقیق کو ہرگز راجح نہیں کہا جا سکتا۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد، امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور مقلد کو مجتہد کے اجتہاد میں چھو چرا کا نہ حق حاصل ہے اور نہیں جائز۔ البتہ غیر مجتہد عالم کی رائے اور تحقیق پر علماء کو کلام کا حق حاصل ہے، اور جہاں کسی عالم کی رائے اور تحقیق کے خلاف دوسرے ہم عصر علماء نے کلام کیا ہو، وہاں علماء کے لیے فریقین کے دلائل میں غور کیے بغیر آنکھیں بند کر کے شخصیت اور شہرت کی وجہ سے کسی کی رائے اور تحقیق کو راجح قرار دینا اور عمل کرنا جائز نہیں۔ ایسی صورت میں علماء عصر پر لازم ہے کہ دلائل میں خالی الذہن ہو کر سنجیدگی اور انصاف سے غور کریں، اور جو رائے اور تحقیق دلائل اور اقوال راجحہ پر مبنی ہو اسے قبول کریں، اگرچہ وہ مدلل رائے اور تحقیق کسی غیر معروف اور چھوٹے درجے کے عالم کی طرف منسوب کیوں نہ ہو۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے تو ان جبال العلم والفقہ جو آپ کے ہم عصر بھی نہ تھے بلکہ صدیوں پہلے گزرے تھے کہ وہ رائے اور تحقیق جو دلیل پر مبنی نہ تھی پر بھی کلام کر کے اس کو رد کیا ہے، اور حضرات علماء کرام اور محققین رحمہم اللہ تعالی نے آپ کے اس کلام اور رد کو بنظر استحسان دیکھ کر قبول کیا ہے۔ کسی ایک معتبر عالم کا حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کے اس صنیع اور طرز عمل پر اعتراض کر کے کہا ہو کہ ان متقدمین کی شہرت اور مرتبے کی وجہ سے ہم علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کی مدلل تحقیق کو رد کرتے ہیں۔
جبکہ آج یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم عصر شہرت یافتہ عالم دین کی اس رائے اور تحقیق جو بلا دلیل ہو یا کمزور دلائل اور اقوال مرجوحہ پر مبنی ہو کے خلاف بھی کسی عالم دین کو مدلل رائے اور تحقیق پیش کرنے کا حق نہ مانا جاتا ہے، نہ اسے سنا جاتا ہے۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس سوچ اور باطل نظریے سے توبہ کر کے فریقین کے دلائل میں انصاف سے غور کر کے مدلل تحقیق کو قبول کیجیے، اور ذیل میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کی شرح عقود رسم المفتی میں بیان کردہ باتوں کو بار بار پڑھیے، انشاءاللہ تعالی ذہن کی خوب صفائی ہو جائے گی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نمبر 1، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ وقف سے متعلق میں نے ایک فتویٰ دیا جو مذہب کی عام کتابوں کے موافق تھا۔ اس مسئلے میں عمدۃ المتاخرین علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالی صاحب الدر المختار پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ دیکھو، ایک فتویٰ دیا جو مذہب کی عام کتابوں کے موافق تھا، تو عام کتاب یعنی فقہ حنفی کی کیا تھا؟ موافق تھا، فقہ حنفی کے موافق تھا۔ ماشاءاللہ، دیکھو یہ کراچی سے اللہ نے پہنچا دیا، ماشاءاللہ، اللہ جس کو توفیق دیتے۔ حالانکہ ان کی مجھے معلوم ہے کتنی ضرورتیں ہیں، بچی چھوٹی بیمار ہے، والدہ بیمار چل رہی ہے، اللہ ان کی مجاہدہ اور قربانی کی وجہ سے ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو عام کتابوں میں جو فقہ حنفی کا مسئلہ تھا اس کے مطابق میں نے لکھ دیا، اور اس مسئلہ میں عمدۃ المتاخرین خود بھی کیا فرما رہے ہیں؟ متاخرین میں شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، علامہ حسن رحمہ اللہ پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو آج کے مولوی پر، عالم پر اگر مشتبہ ہو جائے تو، مجھے ایک نے کہا کہ فلاں نے غلط کیسے لکھا؟ ایک آدمی گڑی ساز ہے تو اس سے گڑی غلط ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا امام شافعی رحمہ اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے، تم فقہ میں ہر جگہ اس کو رد کر رہے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو رد کر سکتے، وہ چھوٹا گڑی ساز ہے، ہاں، اور تیرا استاد جو ہے نا بڑا گڑی ساز ہے۔ عجیب تم نے مثالیں دی ہیں، اپنی طرف سے مثالیں۔ گڑی ساز سے ایسی گڑی خراب ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی بنا ہی نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ کبھی ایسی غلطی ہے یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ اس کو پھر بنانے کی وہ کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ درزی والی مثال، ہاں، مولانا کی درزی والی مثال ہے۔ ہاں، جیسے مولانا، ہاں، ایک ماہر درجی، اس نے ان سے کہا کہ بھائی قمیض بنا کر کے پھر جتنا کپڑا بچے وہ سب شلوار میں ڈالو، تو وہ بیچارہ یہ سمجھے کہ ان کا مقصود چیز شلوار ہے، تو جو ناپ کے لیے شلوار لے کر گیا وہ تو پھر اتنا ہے کہ جو دو ستون ہے نا اس کے اندر پھیل جائے، تو اس نے پہلے شلوار بنا دیا، جب بنا دیا تو جب قمیض بنا لگا تو آستین کے لیے کپڑے نہیں تھے، سمجھ گئے؟ میں نے کہا چلو یہ بھی آستین صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، اچھا، بس اتنا بڑا شلوار اس نے بنا کر کے دیا کہ قمیض کا کپڑا بھی اسے میں لگا دیا۔ اب ماہر درزی ہے، اس کے باوجود اس سے غلطی ہو گئی۔ اب میں نے کہا چلو ہمارا ایک ساتھی ایسا بھی ہونا چاہیے جو بغیر آستین کے کرتا پہنے، ٹھیک ہے، پھر چھوٹی بن گئی، پھر وہ بیچارے نے شلوار کو پھر وہ سلائی ختم کر لی، پھر لگا رہا، تو ماہرین سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہو جاتی ہے، ڈاکٹر ہے اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ تبلیغی جماعت کے بلوچستان کے ذمہ دار بھی ہے ڈاکٹر رخ اللہ سے، کینسر کے بڑے ڈاکٹر ہے، اس نے کہا مفتی صاحب کینسر کی، صرف کال کی کینسر کی 80 قسمیں ہیں، اور کہتے جب ہم دوا لیتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کو بھی یہ احساس پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے، بس لکھتے ہیں۔ کہتے زمانہ ہمارے اس میں گزر گیا، لیکن یہ اتنی قسمیں ہیں اس کی کہ ہمیں صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی، تو ماہر ہے ایک شعبے کا، اس کے باوجود اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی دوا صحیح لگ جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔
تو ائمہ علیہم الرحمہ کے بارے میں کہ مصیب بھی ہے مفتی بھی ہے، اور یہ ہے کہ نہیں یہ جو میرا استاد ہے یہ تو مصیب ہی مصیب ہے، اس نے تو خطا، یہ تو ایسا گھڑی ساز ہے کہ کبھی گھڑی سے خرابی نہیں ہوتی. یہ ہوا ہے، یہ ہوا پرستی ہے. تو یہاں علامہ حسقفی رحمہ اللہ کو خود فرما رہے ہیں کہ یہ عمدۃ المتاخرین ہے، اس کے باوجود اس سے کیا ہو گئی؟ خطا ہو گئی. یہ عربی کی عبارت پڑھیں. صفحہ نمبر 15 میں آخری عبارت ہے. قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی وقد كنت مرة افتیت بمسألة فی الوقف، میں نے ایک مرتبہ وقف سے متعلق ایک مسئلے میں فتویٰ دیا، موافقا لما هو المستور فی عامة الکتب، عام کتابوں میں فقہ کی حنفی کی کتابوں میں جو لکھا تھا اس کے موافق. وقد اشتبه فيه الامر على الشیخ علاء الدین الحسقفی عمدۃ المتاخرین. خود فرمائے شیخ ہے، ماہر ہے، عمدۃ المتاخرین ہے، لیکن ان پر معاملہ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا. فذكر في الدر المختار على خلاف الصواب، چنانچہ در مختار میں جو صحیح بات تھی اس کے خلاف لکھ دیا. فوقع جواب الذي افتيت به بيد جماعة من مفتی البلاد، یہ ہمارے اور جیسے مفتیوں کے ہاتھ میں. فرمائے میرا شہر کے کچھ مفتیوں کے ہاتھ میں میرا جواب چلا گیا. چلو پھر کیا ہوا؟ كتبوا في ظهره بخلاف ما افتيت به، شاباش، میرے فتوے کی پیٹھ پر اس نے کیا لکھ دیا؟ موافقین لما وقع في الدر المختار، در مختار کی موافقت، غلط بات کی موافقت کر رہے تھے اور میری بات کو رد کر رہے تھے. وزاد بعض هؤلاء المفتین، اب دیکھو بعض نے اضافہ کیا دلیل کا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنو دلیل. ان هذا الذي في العلائي هو الذي عليه العمل، جو علائیہ کتاب کے اندر مسئلہ ہے اسی پر عمل ہے. کیوں؟ لأنه یہ معمول بھی ہے، یہ مفتہ بھی ہے، ہاں یہ راجع ہے. کیوں؟ لأنه عمدۃ المتاخرین، کیونکہ علائی رحمہ اللہ خود کیا ہے؟ تو ان کی شخصیت کو کیا بنا دیا؟ دلیل بنایا، لام تعلیلیہ، اس کو دلیل بنایا. وَإِنَّهُ إِن كَانَ عِندَكُمْ خِلَافُهُ لَا نَقْبَلُ مِنْكُمْ، شاباش. اور ان کے شخصیت کے خلاف کراچی میں ایک بہت بڑے ایک منصب پر فائز بھی ہے، تو ان سے میری بات، میں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس اس تصویر پر کوئی جواز کی دلیل ہے؟ جو موبائل میں تصویر ہے. اس نے کہا دلیل تو ہم نے بھی نہیں سنی، شخصیات کو سنا ہے کہ فلاں کہہ رہے ہیں فلاں کہہ رہے ہیں، دلیل تو آج تک ہم نے کبھی سنی نہیں. تو چونکہ ہماری خواہش ہے تو ہماری خواہش پورا کرنے کے لیے شخصیت کا نام کافی ہے. تو میں نے کہا دلیل تو اب دیکھو نا، کوئی ایک دلیل، سال ہاں سال ہم خاک چھان رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ابھی تک ہمارے سامنے کوئی جواز کی دلیل نہیں آئی. تو کہتے دلیل تو ہم نے نہیں دیکھی، بس شخصیات دیکھی. میں نے شخصیات کے پیچھے مت چلو، دلائل کے پیچھے چلو، فقہ حنفی پر چلو، ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں. چلے فانظر الى هذا الجهل، علامہ شاہ فرماتے اس جاہل مفتی کو دیکھو، اس جاہل عظیم کو دیکھو، والتهور في الاحکام الشرعیہ، دیدہ دلیری دیکھو، والاقدام على الفتیا بدون علم وبدون مراجعہ، شاباش. اور فتوے پر اقدام بغیر علم کے اور کتابوں کی طرف مراجعہ کے بغیر. ولیت هذا القائل راجع حاشیۃ العلامۃ الشیخ، کاش کہ یہ لکھنے والا اور کہنے والا حاشیہ علامہ شیخ ابراہیم الحلبی رحمہ اللہ کا حاشیہ جو در مختار پر ہے اسی کو دیکھ لیتا. فإنه اقرب ما يكون، اس کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا پانا حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے. فقد نبه فيها على انه ما وقع للعلائي خطأ في التعبير، اس نے تنبیہ کی ہے کہ علائیہ میں جو کچھ واقع ہے وہ تعبیر میں خطا ہو چکی ہے. تعبیر میں کیا ہو گئی ہے؟ خطا ہو چکی ہے. شرح قود رسم المفتی صفحہ 17. دیکھیے علامہ علاء الدین حسقفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا خود علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ عمدۃ المتاخرین فرماتے ہیں
پھر بھی ان کی غیر مدلل اور خلاف ثواب رائے پر جمود اور صحیح اور مدلل بات کے انکار کو، جہل عظیم اور احکام شرعیہ کو ٹھکرانے میں تہور اور دیدہ دلیری و بے باکی فرما رہے ہیں۔ واضح رہے کہ علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات سن 1088 ہجری میں ہوئی، یعنی علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ 11ویں صدی کے فقیہ ہیں، جبکہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت سن 1198 ہجری میں اور وفات سن 1252 ہجری میں ہوئی۔ گویا آپ 13ویں صدی کے فقیہ ہیں اور دونوں میں 164 سال یعنی تقریباً 2 صدی کا فاصلہ ہے۔ یعنی کسر کو ختم کریں، کسر کو ختم کر کے تو تقریباً 2 یعنی علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ جو عمدۃ المتاخرین ہیں 164 سال پہلے گزرے ہیں، پھر بھی علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی غیر مدلل اور خلاف ثواب تحقیق کو قبول نہیں کیا۔ کہ آج کی کوئی نامور شخصیت اور فقیہ علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ جو عمدۃ المتاخرین مانے گئے ہیں سے بھی اونچے درجے کے ہیں کہ ان کی تحقیق اور رائے پر کلام کرنا ناجائز، گستاخی اور ناقابل سماعت سمجھا جائے۔ نمبر 2، علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ علماء احناف رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ علامہ پاشا رحمہ اللہ کی بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ ظاہر ہوا ہے اور تھوڑی سی مشکل بات ہے، یہ آپ لوگ خود پھر بعد میں دیکھ لیں۔ آگے ایک بات یہ کہ میں نے جیسے بتایا کہ کسی کی قول کو اگر آپ رد کر رہے ہیں تو قول کی تضعیف سے صاحب قول کی تضعیف لازم نہیں آتی۔ جیسے آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فقہ پر چلو، امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ پر نہ چلو، تو اس سے امام شافعی رحمہ اللہ کی تضعیف لازم نہیں آتی، ان کی تنقیض نہیں ہوتی۔ اب دیکھو فقہ میں ہم مسائل بیان کرتے ہیں، امام مالک کا یہ مذہب فلاں، آخر میں ہم فقہ حنفی کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو مرجوح قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے باوجود امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، ان کے واقعات کو ہم عبرت کے لیے کتنے بیان کرتے ہیں، تو ذرہ برابر دل میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ ضعیف ہے۔ تو اسی طریقہ پر فقہ حنفی میں اگر مختلف فتوے مفتیان کرام نے دیے ہیں اور آپ نے ایک فتوے کو ترجیح دیتے ہوئے باقی فتاوا کو مرجوح قرار دیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فتویٰ دینے والا بھی کیا ہے، مرجوح ہے۔ یہ مزاربت کے زمانے میں لوگ جان چھڑانے کے لیے یہ حربہ استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں کا مخالف ہے۔ میں نے کہا فلاں کا مخالف نہیں، فلاں کی رائے کے مخالف ہوں۔ فلاں کا مخالف کہوں؟ فلاں پر غیر مقلدین نے اعتراض کیا ہے کہ حنفیوں کا جھوٹا مفتی، میں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے، ان کا دفاع کیا ہے کہ بھئی تم غلط کہہ رہے، انہوں نے صحیح کہا ہے، تو میں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو مخالف ہوتا تو اس دفاع میں کتاب لکھتا، لیکن عوام کو یہ باتیں بیچاروں کو معلوم ہے ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو سطحی مولوی وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کسی کے قول کے تضعیف سے قائل کی تضعیف لازم نہیں آتی، کسی کے قول کے رد کرنے سے قائل کا رد لازم نہیں آتا۔ پڑھیں صفحہ نمبر 18 پر۔ نمبر 2، کسی شخصیت کے قول کی تضعیف سے اس کے قائل اور شخصیت کی تضعیف ہرگز لازم نہیں آتی، چنانچہ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلافی اقوال اس پر واضح دلیل ہے۔ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اقوال کی تضعیف بھی ثابت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان حضرات کی عظمت و احترام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، اور نہ کوئی اس سے ان حضرات کو ضعیف سمجھتا ہے۔ مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، عظمت کا قائل ہونا الگ چیز ہے اور رائے مختلف ہونا اور چیز ہے۔ قول کی تضعیف سے قائل کی تضعیف نہیں ہوتی۔ ہم حدیث کی مباحث میں بہت سے اقوال کی تضعیف کرتے ہیں، مگر ان کے قائلین کی عظمت ہمارے قلوب سے محو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک وقت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو منتحل الحدیث کہتے ہیں، تو دوسرے وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر بوسہ دے کر عرض کرتے ہیں، دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و یا سید دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین و یا طبیب الحدیث فی عللہ۔ ارشاد القاری الی صحیح البخاری صفحہ 36۔ چونکہ عوام اور سطحی ذہن کے علماء اس اصل سے واقف نہیں، اس لیے جس شخصیت کی رائے کی مخالفت کی جاتی ہے وہ خود بھی
اور اس کے حواری اور حمایتی بھی عوام الناس کے ذہنوں میں مخالفین کی نفرت ڈالنے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ فلاں اکابر کے خلاف ہے، فلاں کے دل میں اکابر کی عظمت نہیں، فلاں اکابر کے خلاف لکھتا اور بولتا رہتا ہے۔ اگر یہ لوگ ایسا دیدہ و دانستہ کرتے ہیں تو درخواست ہے کہ اس روش سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو اس تحریر اور حقائق سے غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ آگے میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ راجح اور مفتابی قول یہ کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے، اور یہ حق ہے۔ اسی لیے جب فقہ حنفی کے خلاف کوئی چلے گا تو وہ ہوا پرستی ہے۔ میں نے آپ کو اب یہ بتایا تھا کہ اگر 4-5 فتوے ہیں تو جو فقہ حنفی پر مبنی ہے، کیا مطلب؟ راجح اور مفتابی قول پر، وہ ہے شریعت۔ اگر آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی شخصیت یا کسی وجہ سے دوسرے کے فتوے کو اب لیں گے تو آپ ہوا پرست بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ ہوا پرستی حرام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب یہ دیکھو فقہ کرام رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ پڑھے نمبر 3۔ چھوڑ کر مرجوح پر عمل کرنا اور فتویٰ دینا اتباع ہوا اور حرام ہے اتفاقاً و اجماعاً۔ حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِيحُهُ عَنْ أَهْلِهِ قَدْ عُلِمَ۔ اب دیکھو دوستو، میں اس کا ترجمہ اگر یوں کروں کہ جان لو بِأَنَّ الْوَاجِبَ کہ بے شک مستحب ہے، اتباع ما اس قول کی پیروی کرنا، ترجیح ہو جس کا راجح ہونا، ان اہلہ اہل ترجیح سے قد علما معلوم ہو چکا ہو۔ میں نے واجب کا ترجمہ کیا کیا؟ تو میرے غلط ترجمے سے اب اس کی حکم میں کمی آئے گی؟ کہتے ہیں کہ ملا آپ کہہ دو یہ جائز ہے، حرام ہے نا، آپ حرام کو کیا کہہ دو؟ جائز ہے۔ آپ نے جائز کہہ دیا، بس ہمارے لیے پھر جائز ہو جائے گا۔ تو ملا کے غلط ترجمے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، واجب راجح قول پر چلنا کیا ہے؟ یہ فقہ حنفی ہے۔ راجح قول کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے، اور فقہ حنفی پر چلنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی فتویٰ بھی دے تو اس فتویٰ پر چلو گے، فقہ حنفی کو چھوڑو گے تو آپ نے واجب کو چھوڑ دیا، اور واجب کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ چلے، اس شعر میں الواجب کے لفظ بتا رہا ہے کہ راجح قول پر عمل اور فتویٰ واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ جب راجح پر واجب ہے تو اس کے خلاف مرجوح پر حرام ہوگا۔ حوالہ نمبر 2، وقد نقل الاجماع على ذلك في الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المكي رحمه الله تعالى، قال في زوائد الروضة إنه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر۔ دیکھو، نہ مفتی کے لیے جائز ہے، نہ عمل کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ مفتی فتویٰ دے یا عمل کرنے والا عمل کرے دو قولوں میں سے یا دو وجہوں میں سے جس پر دل چاہے، بغیر اس غور کے کس میں راجح کیا ہے، مرجوح قول ہے۔ وهذا لا خلاف فيه، یہ ایسی بات ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ وسبقه إلى حكاية الإجماع فيه مبن الصلاح والباجي رحمه الله من المالكية في المفتي، وكلام القرافي رحمه الله تعالى دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهم الحكم والإفتاء بغير الراجح۔ دیکھو، کسی کے لیے بھی راجح کے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ إنه اتباع للهوى، دیکھو، اس لیے کہ راجح قول کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ اتباع ہوا ہے، وهو حرام اجماعا، اور اتباع ہوا اجماعاً حرام ہے۔ شرح قدرت المفتی صفحہ 8۔ دیکھیے، اس عبارت میں ترجیح میں غور کیے بغیر فتویٰ اور عمل کو اتفاقاً ناجائز کہا ہے، اور مرجوح پر فتویٰ دینے کو اتباع ہوا اور نفس پرستی کہہ کر بالاجماع حرام قرار دیا ہے۔ حوالہ نمبر 3، علامہ قاسم ابن قطلبغہ رحمہ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر، کہ جب بات قاضیوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اس میں کوئی حرج ہے، ادھر بھی قول ہے ادھر بھی قول ہے، کسی مسئلے میں 2 یا 3 قول ہیں تو آپ نے کسی قول پر بھی فیصلہ دیا ہے، فتویٰ دیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟
فرمایا میں نے کہا ہاں اس میں حرج ہے. وہ کیا ہے کہ اتباع ہوا حرام ہے. اتباع ہوا، اور آپ نے جو راجے کو چھوڑ کر کے مرجو قول پر فیصلہ دیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ یہ خواہش کی اتباع کی ہے. ایک آدمی شارع عام پر نہیں جا رہے، سروس سڑک پہ جا رہے تو بہت گڑبڑ ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو شارع عام پہ کیوں نہیں چلتے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ چلو. فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوعا. شرح خود صفحہ 8. دیکھیے محقق ابن الحمام رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتباع ہوا قرار دے کر حرام فرمایا ہے. حوالہ نمبر 4. وقال فی کتاب الاصول للیعمری من لم يطلع على المشهور من الروايتين او القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح. شرح خود صفحہ 8. روایت مشہور من لم يطلع على المشهور من الروایتين او القولين کہ مشہور روایت قول یعنی مشہور سے روی راج اور مفتابی کون ہے؟ فليس له التشهي، تو پھر وہ خواہش پرستی نہ کرے. وَحُكْمُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا، جس پر چاہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی قول تو ہے، تو کوئی قول ہونا یہ ضروری نہیں ہے. عورت کی دیت آدھی ہے، کتنی ہے؟ آدھی ہے نا، اور مرد کی پوری ہے. اس پر طاہر القادری نے جو تقریر کی ہے اور لچر قسم کی باتیں کی ہیں، کہتی ہے معاشرے کی ماں ہے، اس لیے اس کی دیت آدھی ہے. معاشرہ سارا اس سے تو پیدا ہوا ہے. عورت کو غائب کرو تو کہاں سے آیا ہوا ہے، کہاں سے آتا؟ ایک تقریر اس پہ جاڑی ہے اور پھر شاذ اقوال جمع کیے ہیں. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمارے تلامذہ کو، ہمارے اساتذہ ان کے اولادوں کو، مشائخ ان کے اولادوں کو گمراہی سے بچائے. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی ہیں، اور باطل کے خلاف اعلاء السنن کتنی بڑی کتاب لکھی ہے. لیکن ان کا اپنا بیٹا عمر احمد عثمانی وہ منکر حدیث، اس کا حوالہ طاہر القادری نے دیا ہے کہ وہ بھی عورت کے دیت کے آدھا ہونے کا منکر ہے. اب اس کے حوالے سے کیا آپ کا مسئلہ ثابت ہو جائے گا؟ یہ گمراہ آدمی ہے. اسی طریقے پر کچھ اور شاذ اقوال اس نے تلاش کیے ہیں، وہ بیان کیے ہیں کہ فلانے کا ہے فلانے کا ہے. تو شاذ اقوال کا نام فقہ حنفی نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. جبکہ چاروں ائمہ ماہرین شریعت علیہ مرحمہ اس بات پر متفق ہے کہ عورت کی دیت کیا ہے؟ نصف ہے. اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اس نے اس کے اختلاف بس وہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا اور اس میں اس قسم کے شاذ اقوال جمع کیے ہیں. تو شاذ اقوال یہ خواہش پرستی ہے، اس کے پیچھے چلنا، اور راجی قول، مفتابی قول، مشہور قول، اس کے پیچھے چلنا کیا ہے؟ یہ شریعت پر چلنا ہے. چلے. من لم يطلع على المشهور من الروايتين او القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح. روایت مشہورہ راجحہ پر عدم اطلاع کی صورت میں ترجیح میں غور کیے بغیر عمل اور فتویٰ کو تشہی یعنی خواہشات نفس پر چلنا کہا گیا ہے. تو جب راجح اور مرجوح دونوں معلوم ہوں لیکن راجح سے مجوزہ مقصد حاصل نہ ہوتا ہو، اس لیے اس کو چھوڑ کر مرجوح کو معمول بھی بنایا جائے، تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟ اسپیکر تھوڑا زبان سے ہٹا دو، منہ سے ہٹا دو، صاف صاف بولا کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا ہے کہ تم اس زمانے میں ہو کہ خواہشات علم کے تابع ہیں. عن قریب تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے. بھائی عربی پڑھو. جی، صفحہ نمبر 21 پر عربی حوالہ دیکھ لیں. وقال الامام الغزالی رحمہ اللہ تعالی وَلَقَدْ صَدَقَ ابْنُ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے سچ فرمایا ہے.
حیث قال، یہ عبارت اگر آپ لوگ یاد کر کے کل سنائیں مزہ آ جائے گا. کچھ یاد بھی کرو اللہ کے لیے. یہ اپنا ذہن، اپنی زبان، اپنی صلاحیت اللہ کے لیے وقف کرو. عربی میں کتنی جان ہے، کتنی جان ہے. یہ ایک عبارت آپ لوگ کل یاد کر کے سنائیں. وَلَقَدْ صَدَقَ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیث قال، کہ انہوں نے فرمایا انتم اليوم فی زمان، تم آج اس زمانے میں ہو، الہوا فی تابع للعلم، کہ خواہش نفس اس زمانے میں علم کے تابع ہے. وسیاتی علیکم زمان، اور قریب تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے یکون العلم فیہ تابعا للہوا، کہ علم کیا ہو جائے گا؟ خواہش کے تابع ہو جائے گا. اللہ پاک علم پر ظلم کرنے سے مجھے اور آپ کو بچائے. علم کو ذلیل کرنے سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے کہ ہم خواہش کو حاکم بنا دیں اور علم کو محکوم بنا دیں. آگے امام احمد رحمہ اللہ کا قول یہ بھی ذرا اگر آپ لوگ سنو یاد کر لیں بہت بہتر ہوگا. وقت کان احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی یقول، امام احمد فرمایا کرتے تھے ترک العلم واکبر الغرائب، غرائب غریبہ کی جمع ہے، ناشنا. علم یقینیات کو کہتے ہیں. لوگوں نے یقینی دلائل کو چھوڑا. ہم کہتے ہیں حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے مجسمہ اور تصویر کی حرمت کی علت کو صراحتاً بیان کیا ہے، اور ایک نہیں کئی فقہ کرام رحمہ اللہ اس کو نقل کیا ہے. مزاحات لخلق اللہ، مزاحات لخلق اللہ، یہ یقینی باتیں ہیں، ان کے صاف صاف بیان کردہ باتیں ہیں. ان کو چھوڑ کر یہ نکتے ہیں، یہ بجلی کی شعائیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ناشنا باتیں کر کے. یہ امام احمد رحمہ اللہ نے کتنے زمانے پہلے فرمایا کہ لوگوں نے یقینی دلائل کو چھوڑا، یقینی باتوں کو چھوڑا، فقہ کے اصول کو، قوانین کو، قواعد کو چھوڑا. حلال حرام میں، مبیح اور محرم میں اگر تعارض ہو جائے ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ محرم کو ہوتی ہے. رسول اکرم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. تین چیزیں بتائیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کیا ہے؟ اب مشتبہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات، جو لوگ حرام کو تو چھوڑ رہے ہیں شبہات کو بھی چھوڑے گا، کیا ہوگا؟ استبرا لدین ویردی، اس نے دین کو بھی بچایا، عزت کو بھی بچایا. وما وقع فی الشبہات، پیش گوئی فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیش گوئی فرما رہے ہیں جو شبہات میں پڑے گا وقع فی الحرام تو حرام میں پڑ جائے گا. جب حرام میں پڑا تو عزت بھی گئی، دین بھی گیا. اب جب کچھ علماء کہتے جائز، کو کہتے ناجائز، تو مشتبہ تو ہو گیا نہیں ہو گیا. اب مشتبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو چھوڑو تو دین بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ. اگر مشتبہ کو نہیں چھوڑو گے تو یقینی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور ہے بھی ایسا. تو بھی شریعت تو یہی ہے، جو یقینی دلائل ہیں، یقینی باتیں ہیں، ان کو لوگوں نے چھوڑا. وَأَقْبُلُ الْغَرَائِبُ، کس کی طرف متوجہ ہو گئے؟ ناشنا باتوں کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کی شریعت میں کچھ بھی اہمیت نہیں. ہاں ما خل العلم فيه، ما خل العلم فيه، کتنا بڑا علم والا ہے یہ لوگ. ہاں کہ مچھر کے پر سے پہاڑ کو اٹھا رہے ہیں. مچھر کے پر سے کس کو اٹھا رہے ہیں؟ پہاڑ سے اٹھا رہے ہیں. ہاں مچھر کے پہاڑ کے نیچے کر کے اس کو اٹھا دیتے ہیں. یہ مچھر کا پر ہے یا کرین کا سر ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. کتنا کم علم ہے اس میں. ہاں واللہ المستعان. اللہ مدد فرمائے، اللہ مدد فرمائے. وقال مالک بن انس، امام مالک رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں بہانے جائز نہ جائز. فرمایا ایک زمانہ تھا لوگ دین کی عظمت تھی، سمجھتے تھے کہ دین نام حلال حرام جائز ناجائز کا تھا، اس لیے سب کو معلوم ہوتا تھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. البتہ یہ پوچھتے تھے کہ بہتر کیا ہے، اولا کیا ہے. یہ مسئلے پوچھتے تھے. حلال حرام
جو دین ہے وہ تو سب کو معلوم ہوتا تھا. کیا فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ؟ لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسأل الناس اليوم. آج جو لوگ حلال حرام جائز جائز کے پوچھتے ہیں، پہلے لوگ اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال نہ علماء یہ کہتے ہیں حرام ہے یہ حلال ہے. ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه. ہاں مستحب مکروہ کا پوچھتے تھے، حلال حرام لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا. ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب. اس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ حلال حرام کی اہمیت نہیں تھی، معنی یہ تھا کہ وہ گہرائی میں جاتے تھے کہ بہتر صورت کیا ہے اور اس میں کہیں معمولی کراہت تو نہیں ہے. فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا. دیکھو جو حرام ہے اس کا فحش سب کو معلوم ہوتا تھا. احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 117. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا قول ہم نے کیوں نقل کیا ہے؟ کیوں نقل کیا؟ مطلب بتانے کے. ہاں الہوا تابع یکون الہوا نہیں یکون العلم تابعا للہوا. یکون العلم کہ علم ہوا کے تابع ہو جائے گا. علم ہوا کے تابع ہو جائے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی ہم نے خود نہیں بتایا، ہم نے خود نہیں بتایا بلکہ کیا کتاب سے حضرت شیخ کے حوالے سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اس وقت خواہشات علم کے تابع ہیں، لیکن عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ علم خواہشات کے تابع ہوگا. خواہشات کے تابع ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے دیکھو. یعنی جن چیزوں کو اپنا دل چاہے گا وہی علوم سے ثابت کی جائیں گی. فضائل صدقات صفحہ 495. بس 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 جی بس شیخ کا وقت ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا